بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأيضا قال تبارك وتعالى: إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأيضا قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأيضا قال تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور ایمان جیسی عظیم دولت دے کر جنت کا مستحق بنایا. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے روئے زمین کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکا، نہ قیامت تک انکار کر سکتا ہے. انسانوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا، یہاں تک کہ اپنے کریٹر اور اپنے خالق اور اپنے اللہ کا انکار کیا، دنیا کے وجود کا انکار کیا، نظام کے چلنے کا انکار کیا، لیکن کسی فرد بشر نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا، کیونکہ موت صرف کہنے اور کتابوں کے حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک نہ جانے کتنے جنازوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتا ہے اور قبر تک پہنچاتا ہے، کتنے چیتاؤں کو اپنے ہاتھوں سے جلاتا ہے اور کتنے مردوں کو شمشان گھاٹ تک پہنچاتا ہے، اس کو یاد نہیں ہوگا. اس لیے کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان کیوں نہ ہو، موت سے منکر کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہم اور آپ پر سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا کر موت کی تیاری کا طریقہ بھی عطا کر دیا. عقل مند وہ انسان ہے جو اس یقینی آنے والی چیز سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی فکر کر لے. قرآن مقدس کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے موت کی حقیقت کو بیان کیا. میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی. اس میں پہلی آیت تھا: یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ایک آیت ایک ایٹم بم سے بڑا دھماکہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں اپنی دولت اور ثروت اور پاور کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں: یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں اچک لے گی، موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم آہنی دیوار کے اندر بند ہوگے. اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے فرائض گزرے، جتنے سرکش لوگ گزرے اور جنہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، ان کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑا. نہ فرعون باقی رہا، نہ نمرود باقی رہا، نہ شداد باقی رہا، نہ ابو جہل لعین باقی رہا، نہ کسی اور کو مفر ہوا. میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ ایک ایٹم بم سے بڑا دھماکہ ہے ان لوگوں کے دماغوں پر جو تھوڑی بھی عقل رکھتے ہیں، جو اپنی زندگی پر اتنا اتراتے ہیں
ایسے محسوس ہوتا ان کو موت نہیں اٹھتی، جبکہ اس روئے زمین پر ایک سے ایک بہادر آئے اور دنیا کے فاتحین گزرے۔ سکندر بادشاہ، اس نے پوری دنیا پہ اپنی حکمرانی کا راج ڈال دیا تھا، محض 32 سال کی عمر میں دنیا کو فتح کرتا جا رہا تھا۔ ایک ملک میں ٹھہرا، فتح کر کے فتح کی خوشی منا رہا تھا، بخار کا اٹیک ہوا اور اس قدر اس پر سخت بخار کا حملہ ہوا کہ اسے محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی اب باقی نہیں رہے گی۔ تو اس نے اپنے وزیروں کے سامنے ایک عجیب عاجزی سے درخواست کیا، کہا کہ میں اپنے وطن میں مرنا چاہتا ہوں، میری پوری حکومت اور پوری بادشاہت اور پورے میرے فتوحات کیے ہوئے ممالک کو کوئی لے لے اور اتنا مہلت کوئی دے دے کہ میں اپنے ملک تک پہنچ سکوں، لیکن اس کو بھی مہلت نہیں ملی، اسی راستے میں اس کو مرنا پڑا۔ اس بات کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کی آہنی دیوار ٹوٹے گی اور جب موت کا پہرا آئے گا، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں اچک لے گی اگرچہ تم آہنی دیوار کے اندر ہو۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں اس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پکڑ لے گی۔ ان الموت الذی تفرون منہ، اس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو پکڑ لے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم کو آ لے گی، اور اللہ رب العزت وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر کریں گے۔ مطلب یہ ہے موت آنی یقینی ہے، لیکن موت آنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہونا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہی یقین امتیاز کرتا ہے، فرق کرتا ہے ان لوگوں سے جو آواگون کا یا جو مر جانے کو ہی آخری مرحلہ سمجھتے ہیں ان میں اور ہم میں۔ اللہ کہتے ہیں ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں باخبر کرے گا اس چیز سے جو تم عمل کیا کرتے ہیں۔ باخبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکرین پہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو لگا کر بات ختم کر دیں گے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور ہر انسان دنیا میں اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل جاہل اور امی ہے، انگوٹھا چھاپ کو بھی اللہ صلاحیت دیں گے، کل قیامت میں اپنے اعمال کو خود سے پڑھ سکے گا اور خود فیصلہ کرے گا کہ میں جنت کا مستحق ہوں یا جنت جہنم کا۔ یہ دوسری آیت جو ہے اس بات کو بتاتی ہے کہ موت کے بعد جو مراحل طے ہونے ہیں وہ انتہائی سخت ہوں گے، اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تیسری آیت میں اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اس روئے زمین پر جو کوئی بھی آیا ہے، انسان کے شکل میں ہو، فرشتوں کے شکل میں ہو، جناتوں کے شکل میں ہو، حیوانات کے شکل میں ہو، جمادات کے شکل میں ہو، اس روئے زمین کے ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی روئے زمین پر سب فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف نام میرے اللہ کا رہے گا، صرف اللہ باقی رہیں گے اور اللہ کے علاوہ سب کو مٹ جانا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان تمام آیات کریمہ کو سننے کے بعد، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، ہمارا ایمان بھی اس پر ہے، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، اور جانے کے بعد اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ کب جانا ہے؟ کوئی وقت طے نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا ہے، جوانی میں پہنچنے سے پہلے جا سکتا ہے، جوان ہو کر بھی جا سکتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی جا سکتا ہے، کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آنے سے 9 مہینہ پہلے اللہ معلومات دے دیتے ہیں کہ ایک بچہ آنے والا ہے، جانے سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اچانک کیوں کیا؟
آخر یہ موت اچانک کیوں دبوچتی ہے؟ علماء اکرام لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آنے والے وقت کو یہ سمجھے کہ میرا آخری وقت ہے. ہر لمحہ، اس لمحے کے بعد جو لمحہ ہے وہ میرا آخری وقت ہو سکتا ہے. ہم میں سے کسی کا آخری وقت ہو سکتا ہے. اس لیے ہر آنے والے وقت کو اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے نبی بھی راضی ہو. اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئی تو نہ کسی انسان کو ہم تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی انسان کو ہم دکھ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کا حق مار سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے ہم پریشان ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اب موت کو بعض لوگ مصیبت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دے. گویا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بشارت دی ہے جو اللہ کو اپنا دوست بنا چکے ہیں، جو اللہ کو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر چکے ہیں. ان کے لیے موت کیا ہے؟ ایک دوست اور ایک محبوب سے ملنے کا ذریعہ ہے. اگر کسی کو اپنے محبوب سے ملنا ہو، اپنے پیارے دوست سے ملنا ہو، اس کو تڑپ ہوتی ہے کہ کس قدر فاسٹ گاڑی کے ذریعے سے، کس قدر تیز رفتاری کے ذریعے سے میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں. تو جو بندے ہم میں سے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک آسان ذریعہ بنا دیا اپنے رب سے ملاقات کا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا اور آپ کا رب بڑا مہربان ہے، بے انتہا مہربان ہے. وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا. کبھی بیماری دے کر بھیجتا ہے کہ ہمارے بندے تھوڑے بیمار پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر جب آہ کہیں گے، جب ان کو درد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کو معاف فرما دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بڑی مصیبت میں ہے وہ بہت گناہ گار ہے، جو بہت بیمار پڑتا ہے بہت گناہ گار ہے، اور جو ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے ایک دم ٹھیک ہے. تو سن لیجیے، فرعون کو تقریباً 400 سال تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون بڑا نیک آدمی تھا. اور دنیا میں بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے، پوری زندگی بیمار رہے. ابھی ماضی قریب میں 1 ہفتے پہلے عالم اسلام کی عظیم شخصیت، پورا دنیا رویا. کیا جاننے والے کیا نہ جاننے والے، جس کو خبر ملی اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. پوری دنیا کے کتنے مسلمان آنسو بہائے ہیں اس کو شمار نہیں کر سکتا انسان. عالم اسلام کی عظیم شخصیت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، جو چند دنوں پہلے دامت برکات میں تھے، نور اللہ مرقدہ بن گئے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. پچھلے ہفتہ اتوار کو 11:10 کے قریب میں ان کا انتقال ہو گیا. تقریباً 20 سال سے بیمار تھے. اس قدر بیمار تھے کہ ڈاکٹر نے صاف منع کیا تھا کہیں نہیں جا سکتے آپ. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کا سفر کیا. امریکہ گئے، فرانس گئے، جرمن گئے، یو ایس گئے، نہ جانے کس کس ممالک میں گئے، اور لاکھوں انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے. لاکھوں انسان ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے. کتنے غیر مسلم ان کے ہاتھ سے اسلام قبول کر لیے. تو اللہ کے ولیوں کو مصیبتیں آتی رہتی ہیں. اس کے بارے میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطے کی بات لکھی ہے کہ انسان پر مصیبت آئے تو اس کو پہچاننے کے لیے کہ یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ایک طریقہ ہے. اگر انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اور انسان کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو گیا، وہ مسجدوں میں آ گیا، خوب روتا ہے اللہ کے سامنے، گڑگڑاتا ہے، اس کی نمازوں کی پابندی اور بڑھ گئی، اس کے تسبیحات اور بڑھ گئے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرنے والے ہیں، یہ آزمائش ہے. اور اگر انسان پر کوئی حالات آتے ہیں اور وہ اللہ کو ہی گالی دینا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے کہ پوری دنیا میں ہم ہی اللہ کو دکھائی دیے ہیں، ساری مصیبت اللہ پہ ہم ہی کو ڈال دیا ہے، نماز چھوٹ گئی، اس کے حالات بگڑ گئے، اس کا مطلب اللہ کی عذاب اس پر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں اور آپ کو.
بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. موت آنی ہے، انسان ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان کبھی نیکی کرتے ہیں، کبھی برائی ہم سے ہو جاتی ہے، کبھی اچھائی ہوتی ہے، کبھی برائی ہوتی ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے، میرا اللہ جنت ہمارے لیے بنایا ہے. جنت ان لوگوں کے لیے نہیں بنایا جو ایمان سے محروم کر دیے گئے. اللہ نے جنت ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہم کو اللہ جنت سے محروم نہیں کرے گا، یہ یقین بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ویسے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تمام دنیا کے انسان مسلمان جنت میں چلے جائیں اور ایک جہنمی ہوگا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اتنا خوف اللہ کا تھا اور یقین اتنا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اگر جہنم میں چلے جائے ایک جنتی ہوگا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. یہ یقین بھی اللہ پر اور یہ خوف بھی اللہ سے ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی بخششیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایتیں ہم پر آتی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی مہربانی کا 2-3 واقعہ، چھوٹا سا واقعہ حدیث کے دل میں سناتا ہوں. اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں جب فیصلہ کریں گے جنت اور جہنم کا، ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کو لے کے جائیں گے. وہ جا رہا ہوگا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر جا رہا ہوگا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، جا رہا ہوگا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہیں گے روکو اس کو لے کر آؤ. پوچھیں گے تم بار بار پیچھے کیوں مڑتے؟ حدیث کا جملہ سنیے. وہ بندہ کہے گا میرے اللہ بار بار مڑتا ہوں کہ آپ کہیں مجھ پہ رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دیں. تو اللہ کہیں گے تم کو ابھی بھی امید ہے مجھ پر، ابھی بھی تم مجھ سے امید لگائے ہو؟ اور بندہ کہے گا اللہ کیوں نہیں امید لگاؤں گا؟ اللہ فرشتے کہیں گے معاف کرو، اس کو جنت میں ڈال دو. جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایک بندہ جا رہا ہے جہنم میں، پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھتا ہے کہ میرا اللہ ہو سکتا ہم کو بھی معاف کر دو. اس ادا پر اللہ کی مہربانی آئے گی، اللہ اس کو بخش دیں گے. دوسری حدیث ہے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، اللہ فیصلہ کریں گے اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے جہنمیوں کو. وہ بندہ فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوڑے گا جہنم کی طرف. اللہ کہیں گے اس کو روکو، اس کو روکیں گے اللہ تعالیٰ، اس کو بلائیں گے. ارے تمام جہنمیوں کو فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، تم جہنم میں جانے کے لیے دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ وہ بندہ کہے گا اللہ دنیا میں تو آپ کی ایک بات بھی نہیں مانا، آپ کا جتنا حکم تھا سب کی نافرمانی کی، آج موقع ملا ہے ایک بات تو مان لو آپ کا کم سے کم. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک بات مانوں گا آپ کو مجھ پر پیار آ جائے. اللہ کہیں گے اچھا مجھ سے اتنے امید ہے تم کو، چلو تم کو بھی معاف کیا. اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. ہمارا رب انتہائی درجے مہربان ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں 70 جو بولتے ہیں وہ 70 نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ماؤں کی ممتا اس پہ قربان. میرا رب اتنا مہربان ہے، لیکن ہم تھوڑے سے رب کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں. کبھی کبھی دل کو ٹٹولیں، دل کو جھنجھوڑیں کہ ہم کس رب کی پرستش کرتے ہیں، وہ کتنا مہربان ہے. کبھی تو اس کی محبت کا تقاضا ایسا اٹھے کہ رات کی تنہائی یا دن کے اجالے میں مسجد کے اندر آئیں اور ایک بار گڑگڑائیں ربا اب تک تیری نافرمانی کی، اب تیرے دروازے میں بھکاری بن کے آیا ہوں تو مجھے نواز دے. وہ اللہ 70 80 سال کے گناہگاروں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا. اگر میرے محترم بزرگ اور دوستو زندگی زیادہ ہو، زندگی چھوٹی ہو، زندگی بڑی ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت کو اپنا آخری وقت سمجھ کے ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. لیکن حقوق العباد نہیں، کسی بندے کا حق مارا ہے تو آپ کے توبہ سے کام نہیں چلے گا.
آپ کے اشراق اور چاش و عبین سے کام نہیں چلے گا. ہم اللہ کے سامنے جتنا سر مار لیں, کسی بندے کا حق مارے تو بندے کو ادا کرنا ہوگا. بندوں کا حق ادا کر دیجئے, اللہ اپنا حق معاف کرنے والا ہے. اس کے جو تھوڑے بہت ہم سے غلطیاں ہو گئی, کبھی نمازیں چھوٹ گئی, کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ معاف کرے گا. الغرض مرحومہ ہم سب کے ہمدرد جناب مسلم صاحب کی اہلیہ وفات کر گئیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انتہائی درجے کی نیک خاتون تھی. آدمی محلے میں ان کے سامنے ہم لوگ پلے بڑھے, آج تک کوئی ایسی بات, کسی سے شکایت, کوئی جھگڑا, کوئی مسئلہ آج تک نہیں سنا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مردہ مر جائے تو اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے. فرشتے ان خوبیوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں, اور اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو سن کر کہتے ہیں چلو اس کو معاف کیا. بہرحال یہ کہنے کی بات نہیں, حقیقت بات بھی ہے, بڑے نیک تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. جانا تو سب کو ہے, عجیب بات یہ ہے کہ بالکل تندرست رہی, کبھی کسی کو ایک لمحے کے لیے انہوں نے بیمار پڑ کر کوئی خدمت نہیں لیا, بس چلتے چلتے اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور جو پسماندگان ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی